السلام علیکم۔ یہ ایک کتاب ہے النجوم الزہرہ۔ یہ مصر اور یہ عرب کی ساری تاریخ اس کے اندر ہے۔ نجوم الزہرہ کا مطلب ہے چمکتے ستارے۔ تو آپ غور کیجئے، عبید اللہ ابن یونس کا نام چمکتے ستاروں میں کسی نے لکھا ہے، اور بھی چمکتے ستارے ہیں اس میں، عبید اللہ ابن یونس بھی ہیں، اور اس کے بارے میں انہوں نے لکھا۔ یہ کتاب میں نے خود وہاں لائبریری میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ پڑھا ہے۔ نجوم الزہرہ کتاب رفاع عام کی لائبریری کے اندر یہ کتاب موجود ہے۔ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس واقعے کو، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو عبید اللہ ابن یونس تھے، یہ پہلے بغداد کے سرکاری یہ جو دفتر وغیرہ ہوتے ہیں، حکومتی دفتر ہوتے ہیں، ان کے یہ افسر تھے ایک، اور یہ قرآن کے اور حدیث کے پکے عالم تھے، بہت بڑا عالم دین بھی تھے یہ۔ اور یہ جو ریاضی کے علوم ہوتے ہیں جس میں زمینوں کی پیمائش وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، الجبرا، اس کے یہ بہت ماہر تھے۔ تو خلیفہ نے خوش ہو کے ان کی کارکردگی سے ان کو بغداد کا گورنر بنا دیا۔ جب گورنر بنتا ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر گورنر راج، پاکستانی واقعہ میں گورنر راج کس کو کہتے ہیں۔ تو جب یہ گورنر بنے تو انہوں نے پھر بدلہ لیا ہے، اور دو کام ایسے کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ عام عوام کی حمایت ان کو پھر نہیں رہی ہے، کیونکہ عوام تو ظاہری بات ہے پیر پرست اور یہ ہوتی ہے، یعنی شرک کی طرف جانے والی ہوتی ہے۔ تو اس دور میں یہ کیا نام ہے، چھٹی ہجری میں پانچویں صدی اور چھٹی کے درمیان، تو یہ ان کا تصوف زوروں پر تھا۔ عبد القادر جیلانی کے بڑے چرچے تھے، آگے پیچھے پیری مریدی اس کی بڑے جھنڈے بلند تھے۔ تو لیکن یہ جب تک یہ سرکاری افسر تھا، ظاہر وہ تو کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ جس طرح آج اگر کوئی افسر بن جائے، بے شک کسی بڑے ادارے کا بھی افسر بن جائے، تو لیکن بڑے بڑے چوروں ڈاکوؤں کو، پیروں کو اور مولیوں کو کیسے پکڑے گا؟ نہیں پکڑ سکتا۔ ہاں، جب اقتدار اس کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر وہ خبر لے گا ان کی۔ تو عبید اللہ ابن یونس نے یہی کیا۔ اس قدر اس کو غصہ تھا اس عبد القادر جیلانی کے اوپر کہ جیسا یہ گورنر بنا، پہلا کام اس نے یہ کیا ہے کہ عبد القادر جیلانی کا جو گھر تھا نا، اور اس کے رشتہ داروں کے جتنے وہ محل بنائے تھے سارے اس نے گرا دیے، اور پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر چونکہ دن کو تو عوام ذرا ظاہر بات ہے مشتعل ہو جاتی ہے، تو اس نے رات کو پولیس بھیجی اور اس نے عبد القادر جیلانی کی قبر کو کھودا، اور اس کے اندر جو ہڈیاں تھیں نا اس کو نکال کے دجلہ میں جا کے پھینکا، اور اعلان کر دیا دوسرے دن صبح کہ یہ وقف کی زمین تھی، اوقاف کی زمین ہے، حکومت کی زمین ہے۔ اس کے اندر ان مریدوں نے آ کے زبردستی دفن کر دیا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جس طرح پاکستان میں بھی جنرل ضیاء الحق کی میت کو حکومتی زمین وہاں جا کے فیصل مسجد کے قریب دفن کر دیا گیا تھا، حالانکہ قبرستان وغیرہ میں دفن کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ حکومت اقتدار ہی نہیں کی تھی، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ کام کیا کہ وہاں دفن کر دیا۔ شاہ فیصل مسجد کے آتے میں اندازہ لگائی ان کو۔ اور پھر اس کے بعد ہر سال وہاں گیدرنگ ہونا شروع ہوگی، ایک سیاسی وہ اڈا بن گیا، مذہبی اور سیاسی اڈا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کروا دیا کچھ لوگوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کافروں مشرکوں سے بھی لے لیتا ہے، یہ ساری مثالیں ہیں۔ بے نظیر کی حکومت آئی تو بے نظیر نے کہا کہ اس کو کھیڑو ادھر سے، اس کو لے جاؤ اس کے آبائی گاؤں جدھر یہ کا تھا ادھر جا کے دفن کرو۔ اس وجہ سے وہ اڈا وہاں سے وہ کھیڑا ہے، ورنہ بہت بڑا وہ شرک کا اڈا بعد میں بنتا، اور ایک اس مذہبی اس کو کارڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اجاز صاحب ان کے بیٹے جو ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے بھائی عبید اللہ ابن یونس کے ساتھ۔ آج کہتے ہیں یہ 12 سال کی کشتی زندہ کر دیتے ہیں، اور پاکستان میں بھی پکارو۔ مجھے یاد ہے کراچی میں ایک دفعہ جب یہ کیا نام ہے عراق کی جنگ کے دوران اخبار رضی بات روزانہ وہ خبریں آتی تھیں، تو میں وہ صبح جب واکنگ کے لیے جاتا تھا تو وہاں میں گیا تو اخبار کا جو بڑا سٹال ہوتا ہے وہاں عام طور پر لوگ کھڑے وہاں ذرا سرخیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی خرید رہے ہوتے ہیں، کوئی صرف سرخیاں ہی دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا، تو اس دن وہ خبر بڑی ایڈنگ کے طور پر لگی ہوئی تھی کہ عبد القادر جیلانی کے جو میناریں اور دیوار ٹوٹ گئی بمباری سے۔
تو جتنے لوگ، اور وہ جو بیچنے والا اخبار تھا وہ سبز پگڑی والا تھا، تو میں کافی لوگ کھڑے تھے تو مجھے موقع مل گیا، میں نے کہا یہ بھائی دیکھو ہم تو یہاں ہمارے پاکستانی پکارتے ہیں یا عبد القادر جیلانی المدد یا پیر دستگیر، تو اس کی اپنی دیوار ٹوٹی ہے، منارے ٹوٹ گئے ہیں، تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکا، تمہاری کیا کرے گا؟ تو یقین کیجیے جو سبز پگڑی والے تھے وہ ذرا ناراض ہوئے، کہتے ہیں بھائی ان حالات میں تو ایسی باتیں نہ کریں، ان حالات میں کیا وہاں ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی انہی حالات میں تو باتیں کرنی ہیں، ویسے کیسے پتہ چلے گا، ویسے تو پتہ نہیں کیا کیا اس کو بنا دی ہے، اور یہ دیکھو اخبار کی سرخی ہے بڑی کہ عبد القادر جیلانی کے مینارے ٹوٹے، وہاں اس کے مزار کے قریب بم گرا، تو یہ سب کچھ ہوا ہے، تو یہ حقیقت یہی ہے بھائی، باقی جو مرضی کرتے رہیں کہیں بھی۔ اسی طریقے سے علی جوہری کی مزار کے قریب ایک دفعہ بم پھٹا، کتنے لوگ مرے، تو جب میں عمرے کے دوران ایک دو آدمی تھے وہ لاہور کے، آپس میں باتیں کر رہے، مزاروں کی تعریفیں کر رہے، اس وقت بھی وہاں باباؤں کی بڑی کرنی والی سرکار ہے جو، میں کہوں یہاں تو آگے کچھ احساس کرو، یہ آج کرنے آئے ہوئے ہو، تو یہ بابے شابے کچھ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں جی آپ کو کیا پتا، وہاں جو بم کا وہ دھماکہ ہوا تھا ایک چھینٹا بھی قبر کے اوپر نہیں پڑا، خون کا ایک چھینٹا بھی نہیں پڑا۔ میں کہا وہ جو تباہی ہوئی بندے مر گئے ان کا، وہ کہتے ہیں ان کو چھوڑو جی، قبر کے اوپر چھینٹا نہیں پڑا۔ اندازہ لگے، وہی والی بات ہے مہاراج صاحب، اندھے ہوتے ہیں یہ عقیدے اندھے ہوتے ہیں۔ کسی مانگنے والے کو جو آپ نے بتایا تھا کہ کسی نے اس کو 100 روپیہ دیا، وہ مانگ رہا تھا یاد آتا دے یاد آتا دے، تو کسی نے کہا وہ نہیں دے گا، یہ میرے سے لے لے، انہوں نے کہا واہ داتا، منکروں سے بھی دلواتا ہے۔ تو یہ اصل میں عقیدے بڑے پکے ہوتے ہیں، باقی جن کا عقیدہ اللہ نے حق کے اوپر قائم کر دیا ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مالک کسی کے اوپر جما دے، اور کفر و شرک سے بیزاری اور برات کا اعلان کرنے کی، اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کرنے کی، اور اس کو نیست و نابود کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے۔